پاکستان ایک ایسے بھور میں پھنسا ہوا ہے جہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم کے انتخاب میں مداخلت کرتی ہے، پھر اسی منتخب وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے سہولت کاری کرتی ہے اور پھر ایسے شخص کو دوبارہ وزیر اعظم بنانے کے لیے انجینئرنگ کرتی ہے جسے پہلے اس کی کرسی سے برطرف کیا ہوتا ہے۔ اس سیاسی بھور یا چکر کی مذمت وہ لوگ کرتے ہیں جو خود کو حقیقی جمہوریت پسند کہتے ہیں۔ اس کے باوجود کچھ قراردادوں کے علاوہ ان میں سے کوئی بھی ملک کی سیاست کو اس بھور سے نکالنے کے لیے کوئی واضح حل پیش نہیں کرتا۔ مختصر یہ کہ بار بار اس دائرے کی نشاندہی کرنے کے بعد وہ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور سیاستدانوں کو ان کے ہاتھوں کھلونا بننے سے خود کو روکنا ہوگا۔ یہ بہت آسان اور واضح منظرنامہ ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک تو یہ چکر اتنا ہی پرانا ہے کہ جتنا ہمارا ملک۔ مرحوم ماہر عمرانیات حمزہ علوی کے مطابق 1947 میں قیام پاکستان کے وقت فوج واحد منظم ادارہ تھا، اس لیے یہ فطری امر تھا کہ وہ اس اداروں پر غلبہ حاصل کر گیا جو کہ اس کی نسبت نئے اور کمزور تھے۔ لیکن قیام پاکستان کے ایک دہائی بعد فوج نے ملک میں پہلی بار مارشل لاء نافذ کیا، حالانکہ اس وقت پاکستان میں مکمل طور پر جمہوریت نہیں تھی۔ 1958 میں شروع ہونے والی ایوب خان کی آمریت مارچ 1969 تک چلی۔ 1962 میں انہوں نے ایک پیچیدہ اور یک طرفہ جمہوری نظام متعارف کروایا۔ 1969 میں ایوب خان کو عہدہ چھوڑنا پڑا، لیکن انہوں نے اس وقت بھی ملک کی باغ دوڑ ایک جنرل کو سونپ دی۔ جنرل یحییٰ خان نے ملک میں دوسرا مارشل لاء لگایا، لیکن یہ پہلی دفعہ تھا جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے سنجیدہ انداز میں بالواسطہ طور پر اقتدار اپنے ہاتھ میں لینے پر غور کیا۔ اس کے لیے یحییٰ خان کو 1970 میں منعقد ہونے والے عام انتخابات میں ایک خاص طرح کے نتائج درکار تھے۔ ان کے ساتھ جو رپورٹ شیئر کی گئی وہ کافی حوصلہ افزا تھی۔ 1970 کے انتخابات کے نتیجے میں ایک ایسی پارلیمنٹ کی پیش گوئی ہوئی تھی جہاں کسی کی اکثریت نہیں تھی۔ ایسی پارلیمنٹ بآسانی اسٹیبلشمنٹ کے قابو میں آ سکتی تھی، لیکن بنگالی قوم پرستوں نے مشرقی پاکستان میں کلین سویپ کیا، جبکہ مغربی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور مغربی پاکستان کے اشرافیہ کے لیے بنگالی سربراہ کی حکومت ناقابل قبول تھی، جو مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی کی وجہ بنا۔ جب چیئرمین پی 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 ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آئے تو وہ ایک ایسے ملک کے سربراہ تھے جس کا دایاں بازو کٹ چکا تھا اور اس کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو کافی مضبوط تھی وہ بھی کافی حد تک کمزور پڑ چکی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو ملک میں منتخب ہونے والے بااثر رہنماؤں میں سے ایک تھے، یہاں تک کہ جب انہوں نے بلوچ شورش کے دوران بلوچستان میں فوج کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تو فوج نے بڑی حد تک ان کا ساتھ دیا۔ 1977 کی بھٹو مخالف تحریکوں کے دوران پی 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 مخالف اتحاد کے ایک رکن نے خط لکھ کر آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کو مداخلت کرنے کی اپیل کی۔ ابتدائی طور پر ضیاء الحق ہچکچائے، لیکن ضیاء الحق کے قریبی ساتھیوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ملک میں مارشل لاء لگائیں۔ جولائی 1977 سے اگست 1988 تک کا عرصہ ملک نے ضیاء الحق کی آمریت میں گزار دیا۔ حالانکہ ایوب خان کی طرح انہوں نے بھی ایک سیاسی جماعت کی تشکیل میں سہولت فراہم کی تھی۔ یہ سیاسی بھور جس کی آج کل لوگ مذمت کر رہے ہیں، اس کی جڑیں ضیاء الحق کے بعد جمہوریت کی دہائی میں مضمر ہے۔ ضیاء الحق کی آمریت میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک مضبوط ادارے کی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ اس کے باوجود 1988 سے 1999 تک یہ فیصلہ ہوا کہ خاموشی سے کام کیا جائے گا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہمیشہ اس قسم کی پارلیمنٹ ملے جس کی اسے ضرورت تھی، تاکہ 1970 کے انتخابات کے بعد یحییٰ خان کو جس مسئلے کا سامنا کرا اس مسئلے کا سامنا دوبارہ نہ کرنا پڑے۔ 1999 میں جنرل پرویز مشرف کی جانب سے اقتدار سنبھالنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی تمام کوششوں کا دائرہ ٹوٹ گیا اور ایک بار پھر ملک اسی بھور کی لپیٹ میں آ گیا جس میں ایوب خان اور ضیاء الحق ملک کو لے کر گئے تھے، یعنی ہر ایک دہائی بعد آمریت۔ تاہم 2008 میں پرویز مشرف کی حکومت ختم ہوتے ہی ملک ایک بار پھر 1990 کی دہائی میں واپس آ گیا، جہاں سیاست میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہائبرڈ نظام کی واپسی ہوئی۔ گزشتہ 16 سالوں سے ملک میں فوجی حکومت نہیں آئی۔ اسٹیبلشمنٹ اس وقت پہلے بھی زیادہ مضبوط ہے اور سیاسی طور پر 1980 کی دہائی سے زیادہ متحرک ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد ملک میں 4 بار عام انتخابات کا انعقاد ہوا، جن میں سے 3 بار عوام کے منتخب کردہ وزراء اعظم کو اپنی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تناؤ کی وجہ سے اپنی کرسی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ایک دوست نے حال ہی میں مجھے اس بھور کی وضاحت دی کہ اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں آنے والے وزیر اعظم کی سہولت کاری کرتی ہے، لیکن 2 یا 3 سالوں بعد جب حکمران خود مختار ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں ہٹا کر ان کی جگہ کسی اور کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ یوں اس طرح ہمارا ملک دائرے میں گھومتا رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کسی سیاسی جماعت سے زیادہ واضح سیاسی حقیقت ہے۔ یہ ملک کی سیاست میں برابر کی اسٹیک ہولڈر ہے، تو کیوں اقتدار میں آنے کے 1 یا 2 سالوں بعد اچانک وزیر اعظم ایک وجودی بحران کا شکار ہو جاتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مقبولیت ان اسٹیبلشمنٹ سے الگ کرنے کے لیے کافی ہے۔ سچ یہ ہے ایسا ہونے کے لیے متعدد ہائبرڈ سیٹ اپ سے گزرنے کی ضرورت ہوگی، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ اس حوالے سے ترکیہ کی مثال لے لیں۔ ترکیہ نے 3 فوجی بغاوتوں 1980، 1960، 1971، 1980 کا سامنا کیا۔ 1960 میں ہٹائے گئے وزیر اعظم کو تو پھانسی تک دے دی گئی۔ 2002 تک ترکیہ کی اسٹیبلشمنٹ مسلسل ملکی سیاست میں مداخلت کرتی رہی۔ 2003 میں رجب طیب اردوان وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ وہ اس حقیقت سے واقف تھے کہ ترکیہ کی اسٹیبلشمنٹ ایک بااثر قوت ہے، لیکن اردوان نے عملی طور پر معاملے کو حل کرنے کا سوچا۔ انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سامنا کرنے سے اجتناب کیا اور ملکی معیشت کو بہتر بنانے پر توجہ دی۔ وہ جتنا زیادہ اس کام میں کامیاب ہوئے
اتنا زیادہ ان کی حمایت میں اضافہ ہو گیا، اور یوں وہ اپنی معاشی پالیسیوں کو وسعت دے پائے، اور پھر ان پالیسیوں کو انہوں نے بتدریج ان اصلاحات سے جوڑا جن کی وجہ سے ترکیہ کی سیاست میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ کمزور ہوتا چلا گیا۔ 2011 میں جب وہ تیسری دفعہ منتخب ہوئے، تب تک وہ ترکیہ کی سیاست کو کافی حد تک سویلائز کر چکے تھے۔ ان کی معاشی پالیسیوں نے کافی حد تک ان کی عوامی حمایت میں اضافہ کیا، اتنا زیادہ اضافہ کہ 2016 میں جب فوج نے ان کا تخت الٹنے کی کوشش کی تو ہزاروں ترک شہریوں نے بغاوت کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ یقینی طور پر اس کے بعد رجب طیب اردوان کافی حد تک آمریت پسند ہو گئے، لیکن ترکیہ کی سیاست میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا عنصر ختم ہو گیا۔ پاکستان میں آنے والے وزیر اعظم کو بھی کھیل اسی طریقے سے کھیلنا ہوگا۔ اقتدار میں آئے، معیشت پر توجہ دیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک اہم سٹیک ہولڈر سمجھیں، معاشی کامیابی کی بنیاد پر اپنی حمایت بنائیں، اور یہ سب کرنے کے بعد ہی ہائبرڈ نظام کے حوالے سے اصلاحات لانے پر کام کرنا شروع کر دیں۔ در حقیقت معاشی کامیابی اور کچھ ضروری سماجی اصلاحات جس سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سروکار نہ ہو، ایسی اصلاحات ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پاکستانی سیاست میں سویلائزیشن کو قبول کرنے پر مجبور کر سکتی ہیں۔